السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ہے وہ جلالین شریف کا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ان اللہ کان علی کل شیء قدیر تک کے درس کو ہم لوگوں نے حاصل کر لیا تھا۔ آج آگے کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھنے والے ہیں۔ اس درس کو پڑھنے سے پہلے جو کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں تاکہ یہ درس ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو مدینے یعنی ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس سے مخاطب ہو کے بولی جاتی ہے، اور جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نازل ہوتی ہے وہ آیتیں عام طور پر ہجرت کے بعد کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا، تو وہاں کے اکثر احکام بالکل مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے بتائے جا رہے تھے، اور مکے میں چونکہ اسلام نیا نیا داخل ہوا تھا اور یہاں اکثر تعداد کافروں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب بنا کر کے بتاتے تھے ان کی غلطیوں کو، ان کی برائیوں کو۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید کو نہیں مان کر شرک کرتے تھے، تو شرک کی برائی کو عقلی طور سے نقلی طور سے دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دلائل کو پیش کرتے تھے۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ یہاں سے بات جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو آیتیں پڑھی وہ منافقین کے بارے میں تھا، تو ایسا سورہ بقرہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی ہے یا پھر مکی ہے، کچھ آیتیں مکی یا مدنی اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے درس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، تو ناس سے مراد کیا ہے؟ اہل مکہ، ای اہل مکتی، یا اہل مکہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو یا ایھا الناس سے مراد انہوں نے تفسیر کی اہل مکہ، تو یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ قرآن تو آخرت پوری تمام انسانوں کے لیے ہے، پھر یا ایھا الناس سے انہوں نے قید لگا دی کہ اے اہل مکہ کے لوگ، مطلب یہ تمام انسانوں کے لیے آیت نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تفسیر میں جب بات کی جاتی ہے تو جو سب سے پہلے اولین مخاطب ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ باتیں کس کو کہی گئی؟ ٹھیک ہے، تو جب کہا گیا اہل مکہ سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی اگر وہ بھی کسی اور کے اندر ہوگی تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اہل مکہ کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہی شرک جو ہے ہندوستان کے اندر بھی ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ اہل مکہ سے مراد جب اللہ کہیں گے یا ایھا الناس تو مراد ہوگا اہل مکہ اور اہل ہند۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ انہوں نے تفسیر کی اہل مکہ تو آپ کہیں گے کہ ناس سے مراد صرف اہل مکہ ہے، نہیں، اولین مخاطب وہ ہیں، ان کے صفات جن جن لوگوں کے اندر پائے جائیں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہوں گے۔ یا ایھا الناس یعنی کہ اہل مکہ، اعبدو قرآن کی آیت ہے، اس کا تفسیر کر رہے ہیں وحدو، اعبدو مطلب وحدو۔ اب یہاں پر اعبدو مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، اور اس کی تفسیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کس چیز سے؟ وحدو یعنی اکیلا ماننے سے، توحید سے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عبادت تو الگ ہے، توحید تو الگ ہے، عبادت کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں اعبدو کا لفظ آیا ہے، عبادت کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، توحید پر قائم رہو، اسی لیے کہ توحید ہی اصل ہے۔ جب تک انسان اللہ کو ایک نہیں مانے گا تب تک وہ عبادت کیوں کرے گا؟ تو جو بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بنایا اور کہا
اعبدو تو اس سے مراد وحیدو ہے، لیکن یہ مطلب ایک تعویل ہے، ایسا نہیں کہ ضروری ہو کہ یہی بالکل صحیح ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو وحیدو کا انہوں نے ترجمہ کیا توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کہیں ان سب کو مان لو۔ اسی لیے کہ یہ سمپل سی بات ہے، جب انسان کسی کو مانتا ہے تو اس کو مکمل طور پہ وہ مان لیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے اعبدو، تو اس کے اندر توحید بھی آ گیا، رسالت بھی آ گیا، اور آخرت پر ایمان بھی آ گیا، اعمال بھی آ گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں اعبدو کے اندر آ گیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وحیدو سے جو ہے اس کی تفسیر کی، اس کی یہاں پر جو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک تو عبادت وہ کر ہی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کہہ رہے ہیں اعبدو، تو وہ لوگ تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے نا مورتیوں کی۔ تو اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تفسیر کی اعبدو کا وحیدو سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ایک مانو، شرک چھوڑو اور توحید کو اپناؤ۔ یعنی اعبدو یعنی وحیدو یعنی ایک مانو کس کو؟ ربکم الذی خلقکم، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کو ایک مانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو بنایا ہے۔ اے مکہ کے انسانوں، اے تمام شرک کرنے والے انسانوں، اپنے اس رب کو ایک مانو جس رب نے تم کو بنایا ہے۔ خلقکم کی تفسیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں انشأکم ولم تکونوا شیئا، یہ خلقہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ انشأکم اس نے تم کو بنایا، ولم تکونوا شیئا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ خلقہ کہا جاتا، دیکھیے جعل کا مطلب بھی بنانا ہوتا ہے، خلقہ کا مطلب بھی بنانا ہوتا ہے۔ سائنس میں دو ٹرم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈسکوری، ایک ہوتا ہے انوینشن۔ ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز موجود تھی، اس کو ہم نے کھوج نکالا، تو اس کو کہا جاتا ہے ڈسکوری۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز موجود ہے، اسی موجودہ چیز کو جوڑ کر کے، کچھ ملا کر کے، کچھ کر کے ہم نے کوئی نئی چیز بنا دی، تو اس کو کہا جاتا ہے انوینشن۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے ہندوستان کو کھوج نکالا، تو ہم کہتے ہیں ڈسکوری کرنا، کہ ہندوستان پہلے سے موجود تھا، ہم کو بس معلوم چل گیا کہ ہندوستان ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ ہم نے ٹیلی فون بنایا، تو ٹیلی فون بنانے کے سارے سامان دنیا میں موجود ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں انوینشن۔ خلقہ کہا جاتا ہے ایسی خلقت کو، ایسی بناوٹ کو جس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں تھی، جس کی کوئی شکل موجود ہی نہیں تھی، جس کی بنانے کی چیزیں موجود ہی نہیں تھی، نہ وہ چیز پہلے سے موجود تھی جس کو کھوج دیا گیا ہو، نہ اس سے ملتی جلتی چیزیں پہلے سے موجود تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ جاڑ کر کے بنا دیا ہو۔ تب اب آپ کہیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو مٹی سے بنایا، تو مٹی تو موجود تھی؟ نہیں، اللہ نے روح ڈالا ہے، وہ روح پہلے سے موجود نہیں تھا۔ روح جو ہے وہ اصل میں انسان ہے، یہ مٹی کا ڈھانچہ جو ہے یہ انسان نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں اپنے رب کو ایک مانو جس نے تم کو بنایا ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کوئی اوقات بتاتا ہے، یعنی کوئی دنیا میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد اس حالت میں کی جب تم بالکل غریب تھے، ہاتھ پھیلا رہے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب جا کر میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تب اب تم میرے ساتھ احسان فراموش کرو گے، اب تو تم کو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تم کچھ بھی نہیں تھے، تب جا کر تم کو ہم جو ہے پیسے دیے، مدد کیے، تب جا کر تم آج چلنے پھرنے کے لائق بنے ہو، کھانے پینے کے لائق بنے ہو، پیٹ بھر پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو ایک شکل دی، تمہاری ایک آئیڈینٹی تم کو دی، تو اس رب کو ایک مانو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور صرف تم کو نہیں بنایا ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے جو تم سے پہلے آ چکے ہیں۔
تو یہاں پر تم سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ مکے کے لوگ جن کی عبادت کرتے تھے وہ پہلے کے بزرگان دین ہوا کرتے تھے، بزرگ لوگ ہوتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر کے پوجی جاتی تھی، جیسا کہ ہمارے انڈیا میں بھی ہوتا ہے، جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ریپوٹیڈ ہوتے ہیں، بہت جن کی عزت کی جاتی ہے، عظمت کی نگاہ سے ان کو دنیا میں دیکھی جاتی ہے، ان کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے اگربتی لگا دینا، ان کے سامنے سر جھکا لینا، ہاتھ جوڑ لینا، اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اہل مکہ بھی یہی قسم کی چیزیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بہت آسان انداز میں وار کیا ان کے اوپر کہ تم کو بھی میں نے بنایا ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، تو جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو بھی میں نے بنایا ہے، تو تم میری عبادت کرو، مجھے ایک مانو، نہ کہ ان لوگوں کو۔ پھر کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، یقینی طور پہ تم بچ جاؤ گے۔ بچ کیسے جاؤ گے؟ بعبادتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تم بچ جاؤ گے۔ کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ عقابہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کے سزا سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں پر لعل کا ترجمہ تو شاید ہوتا ہے، تو اس کی تحقیق کر رہے ہیں، وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّ، کہ لعل جو ہے اصل میں امید کے لیے آتا ہے، وفی کلامہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ جب لعل کا استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں تو وہ للتحقیق ہوتا ہے، یعنی یقینی طور پہ جو بات ہوتی ہے اس کے لیے لعل کا استعمال اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الذی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لعل کیوں استعمال کیا؟ کوئی اور لفظ لے کے آ جاتے۔ تو اس کے الگ الگ توجیہ علماء اکرام نے کی ہے، اس میں سے جو بالکل ایک توجیہ یہ ہے کہ لعل جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ امید کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک مطلب باپ ہوتا ہے، کسی کو تنبیہ کرتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے انداز میں کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اگر تم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ لعل کا کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابھارنے کے لیے بھی لعل کا استعمال یہاں پر کبھی کبھی کیا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت ساری توجیہ ہیں، لیکن جو سب سے مین ہے، جو سب نے آ کر یہیں پہ کہا کہ لعل یہاں پر تحقیق کے لیے ہے، اور جہاں پر امید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ صرف لعل امید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ہاں اکثر و بیشتر امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی جعل، یعنی خلق لکم الارض فراشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف تم کو نہیں بنایا ہے، تم جو یہ الگ الگ قسم کی مورتیاں بنا کے رکھے ہو، سورج دیوتا الگ ہیں، دھرتی کی پوجا جس کو بھومی پوجا کہا جاتا ہے ہندوستان میں، وہ کی بھومی الگ ہے، گائے کی پوجا الگ ہے، پیڑ پودے یعنی پیڑ کے بھگوان الگ ہیں، اس طریقے سے مکے میں بھی تھا، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ بھگوان تھے، بارش کے بھگوان الگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو تو تم کو بھی میں نے بنایا، جن لوگوں کی مورتیاں بنا کر تم ان کی عبادت کر رہے ہو ان کو بھی میں نے بنایا، اور جن زمین و آسمان کی تم عبادت کرتے ہو، جس سورج اور چاند کی عبادت تم کرتے ہو اس کو بھی میں نے ہی بنایا ہے۔ اور کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے۔ جعل لکم، تمہارے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بنایا ہے؟ الارض فراشن، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ بچھونا فراش کہا جاتا ہے آرام دہ بستر کو، جس کے اوپر چین و سکون کے ساتھ لیٹا جا سکے، رہا جا سکے، آرام کیا جا سکے۔ تو وہ پروردگار، وہ اللہ، سب سے پہلے تو اللہ نے یہاں پر یہ استعمال نہیں کیا کہ ربا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے قد خلقا یا اس طرح کوئی لفظ، اللہ کے جتنے نام ہیں اس سارے نام میں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر یہ لے آتے عبد اللہ الذی خلقکم تو بھی بات پوری آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نام کے بجائے رب کا استعمال کیا، اسی لیے کہ رب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ رب کی ایک الگ تشریح ہے، رب کے اندر محبت ہوتا ہے، رب کے اندر جو ہوتا ہے تربیت ہوتا ہے، رب کے اندر پوری فکر ہوتی ہے، رب کے اندر ہماری ضرورت کو پوری کرنے کا جو صلاحیت ہوتا ہے وہ رب کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم کو بنایا۔ انشاء کا مطلب اصل میں ہوتا ہے پروان چڑھانا،
پروان چڑھانا کا مطلب بچپن سے لے کر موت تک کی جتنی ضرورت ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان ساری ضرورت کو جو بالکل پورا کرتا ہے سسٹمیٹک وے میں، اس کو لیے کہا جاتا ہے انشا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں، کہ تمہارا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اس وقت اس اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اس پیدا کرنے کے بعد جو تم بھٹک گئے ہو، تم جو ان لوگوں کی عبادت کرنے لگے، اپنے بڑے لوگوں کی عبادت کرنے لگے، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ تم ان کو بڑا یا چھوٹا عبادت کے درجے سے مت سمجھو، تم بھی ان کے برابر ہو، ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی، تم کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو یہ تم سورج، زمین، آسمان، ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بھی جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ تمہارے غلام ہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ ایسا، ان کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا گیا ہے۔ سورج کے اندر گرمی ڈالی گئی ہے تاکہ یہ تمہارے کھانے کو پکا سکے، تمہاری فصلوں کو پکا سکے، تم کو ٹھنڈ میں گرماہٹ پیدا کر سکے۔ چاند کے اندر نرمی ڈالی گئی، ٹھنڈا پن ڈالا گیا۔ سمندر کے اندر جو ہے الگ الگ قسم کی جو ہے لہریں بنائی گئی، سمندر کے پانی کو ڈیوائیڈ کیا گیا، الگ الگ قسم کے پیڑ پودے اگائے گئے، پھل اگائے گئے، الگ الگ قسم کے جانور تمہارے لیے بنائے گئے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے نہیں ہو۔ سورج تمہارے لیے ہے، تم سورج کے لیے نہیں ہو۔ چاند تمہارے لیے ہے، تم چاند کے لیے نہیں ہو۔ سورج تمہاری عبادت کرتے ہیں، یعنی تمہاری خدمت کرتے ہیں، تم کو سورج کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے ایک بنیادی وجہ بتا دی شرک کی، اور یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے، انسان اس کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان کو جو انسان فائدہ پہنچاتا ہے، انسان اس کا غلام بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے سورج سے فائدہ پہنچنا دیکھا تو سورج کا غلام بن بیٹھا، چاند سے فائدہ پہنچتے ہوئے دیکھا تو چاند کا غلام بن گیا، پیڑ پودے سے فائدہ پہنچتے ہوئے دیکھا تو پیڑ کا غلام بن گیا، گائے سے، جانور سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچتے ہوئے دیکھا تو گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کا غلام بن گیا۔ تو یہ فطرت ہے کہ انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اس رب نے، اس اللہ نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان سب کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تو جب ایک انسان کو یہ معلوم چل جائے گا کہ یہ جتنی چیزیں اس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اللہ کے دی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ اللہ کا غلام بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر، یہ طریقہ اپنایا کہ اللہ نے کہا اعبد اللہ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو بنایا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا، اور تم جتنی چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں جعل خلق لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ حال ہے، بساطن مطلب پھیلا ہوا ہے، یفترش یعنی فرش، جس طریقے سے بچھونا بچھا جاتا ہے، یعنی گدا ہے، گدے کے اوپر ہم وہ بیڈ شیٹ لگاتے ہیں تو بالکل بچھ جاتا ہے، اس طریقے سے۔ لا غایۃ لہا فی الصلابۃ او اللیونۃ، اس قسم کا بچھونا بچھایا ہے، لا غایۃ لہا، ایسا بھی نہیں ہے، الصلابہ یعنی وہ سخت بھی نہیں ہے، او اللیونۃ فلا یمکن الاستقرار علیہا، اور اتنا بھی نرم نہیں بنا دیا کہ اس پر ٹھہراؤ مشکل نہ ہو، اس پر بیٹھنا، اس پر جو ہے مطلب استقرار مطلب ٹھہرنا وہ ممکن اس پر نہ ہو، یعنی بالکل درمیانی بنایا ہے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس کے اوپر جو ہے پریشانی ہو جائے، اس کے اندر لچیلا پن رکھا، لچیلا، پھر اتنا بھی لچیلا اس کو نہیں بنایا کہ اس کے اوپر آدمی جب کوئی استقرار، یعنی جو پیڑ پودے ابھی ہیں بالکل ایک وے میں، وہ جو ہے وہ ٹکے نہ رہیں، بالکل ادھر ادھر ہو جائے، ایسا بھی بالکل اعتدال والا بنایا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، الارض فراشن،
تو اس سے جو ہے سائنٹیفک وے میں بھی یہ بات بالکل کہی جاتی ہے کہ زمین جو تھا، یہ پوری جو دنیا جو ہے، یہ کنٹریز جو ہیں، یہ سب کی سب پہلے ایک ہی تھی، بعد میں پھر ہلچل ہوئی تو وولکینک ایرپشن ہوا، اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو دھیرے دھیرے وہ زمین جو ہے پھٹ پھٹ کر ٹکڑوں میں بڑھتی گئی اور الگ الگ ایک کنٹری جو ہے وہ بن گیا۔ تو مطلب یہ پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، پہاڑ وغیرہ کو بچھایا، اس کا پھر ایک ایک آتے گئے تو وہ ٹکڑوں میں بٹ بٹ کر یہ کنٹریز میں بدلتا چلا گیا۔ چلیے اس کے بعد آگے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً سَقَفًا، اور آسمان کو بنایا چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے بارش کو برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنْوَاءِ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر یہ بیان کیا کہ تم کو بھی، تمہاری ذات کو میں نے بنایا، جس کو تم اپنے سے بڑا مان رہے ہو اس کو بھی میں نے بنایا، زمین کو بھی میں نے بنایا، آسمان کو بھی میں نے بنایا، اور آسمان سے جو پانی یعنی نکلتا ہے، ہندو دھرم میں بارش کے لیے بھی ایک الگ بھگوان ہے جن کو اندر دیو کہا جاتا ہے، تو بارش کو بھی میں نے برسایا ہے، اس کو آسمان سے نکالا ہے، اس کو میں نے آسمان سے برسایا ہے، اس بارش کو بھی میں نے تمہارے لیے برسایا ہے۔ تو وہ بارش کیا کرتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنْوَاءِ الثَّمَرَاتِ، کہ وہ بارش کیا کرتا ہے؟ زمین الگ الگ قسم کے پھل، پودے، غلے تمہارے لیے اگاتا ہے، اور وہ اگاتا کیوں ہے؟ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ رزق لکم، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری رزق ہے، تمہارے لیے ہے۔ تأکلونہ، تم اس کو کھاتے ہو، وتعلفون بہ دوابکم، اور تم اسی میں سے اپنے دواب، اپنے چوپائے کو چراتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس جانور کی عبادت کرتے ہو اس جانور کو تم زمین کی چیزیں کھلا رہے ہو، وہ جانور کھا پی رہا ہے زمین کی چیزیں، پھر جس زمین کی چیزیں تم کھا رہے ہو یا کھلا رہے ہو، اس زمین کے اندر سے ساری چیزیں پانی نے بنایا ہے اس کو، اور جس پانی نے اس کو بنایا ہے اس پانی وہ آسمان سے آیا ہے، اور جس آسمان سے وہ پانی آیا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ تو مطلب ایک بالکل سسٹمیٹک وے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ تم جتنی چیزیں کر رہے ہو سب کا سب اللہ کرتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ رزلٹ دے رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ انداد کا ترجمہ شرکا یعنی شریک مت بناؤ، کس چیز میں؟ فی العبادتی، یعنی عبادت میں۔ عبادت صرف پوجنے کو نہیں کہتے ہیں، عبادت ایک مکمل تابعداری ہے۔ عبد سے بنا ہے عبادت، عبد کہا جاتا ہے غلام کو، اور غلام اور مالک کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بالکل حکم کا اور ماننے کا رشتہ ہوتا ہے۔ مالک حکم دیتا ہے، آقا مان لیتا ہے، مالک حکم دیتا ہے، غلام بغیر کچھ سوال کیے اس کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم بھی یہ ساری چیزیں جانتے ہو۔ اسی لیے کہ مکے کی جو خاص مکے کے جو مشرکین تھے ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے اللہ کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، لیکن وہ پھر تعویل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کام بانٹ دیا ہے، یا اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو نیک لوگوں کا ذریعہ لینا ہوگا، نیک لوگوں کا وسیلہ، اس طرح کی چیزیں وہ تعویل کر کے مانتے۔ اس لیے قرآن کریم میں بہت جگہ آیا کہ جب ان کو سمندر میں طوفان گھیر لیتا تھا تو وہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، تو مشرکین مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم بھی جانتے ہو۔ اور یہاں ہندوستان کے بھی جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، جو سناتن دھرم کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھگوان صرف ایک ہی ہے، بھگوان جو ہے زیادہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، باقی سورج جو ہے وہ الگ بھگوان ہے، چاند الگ بھگوان ہے، لیکن ان سب سے بڑا ایک بھگوان جو ہے کوئی ایک ہے۔
تو یہاں پر جو وہ لکھا ہوا ہے وہ انتم تعلمون، تو اس کی تفسیر بیان کرتی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہ الخالق، کہ یہ تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، ولا یخلقون، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو ابھی میں مکہ کو انڈیا سے تشریح اس لیے دے رہا ہوں کہ مکے کے کافروں میں اور انڈیا کے لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، یہاں بھی عصبیت ہے وہاں بھی عصبیت تھی، اور یہاں بھی ڈسکرمنیشن ہے، ذات پات ہے وہاں بھی تھی، ساری چیزیں اس لیے میں تعبیر کر رہا ہوں بار بار۔ تو یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس مورتی کی وہ پوجا کر رہے ہیں، اس کو تو وہ خود بنا رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں بناتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل شرک کی کمر توڑ دی اپنی ایک بات سے کہ ربکم الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے جو بھی دنیا میں تم دیکھتے ہو۔ تو اس طریقے کی باتیں یہاں پر اللہ نے کہی ہیں۔ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں ولا یکون الہا، کہ وہ لوگ الہ نہیں بن سکتے مگر کون؟ من یخلق، جو بنائے، یعنی الہ صرف وہی انسان، الہ صرف وہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے بنایا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو بناتا ہے۔ وہ مورتیاں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس نے کسی کو نہیں بنایا، یہ سورج چاند ستارے جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس نے بھی کسی کو نہیں بنایا ہے، یہ خود بنائے گئے، یہ مخلوق ہیں۔ تو جو مخلوق ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ بات پیدا ہو جائے گا کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو جواب یہی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر یہ سوال آ سکتا ہے تو پھر اللہ نے سب کچھ کو بنایا تو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بنانے سے پہلے سوال کیوں آ رہا ہے؟ یعنی ایک ٹائم ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اللہ نے ہی اس لمٹ کو بنایا ہے، اللہ نے ٹائم بنایا، اللہ نے یونیورس بنایا، اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، اللہ نے ٹائمنگ کو بنایا ہے، تو ہم ٹائمنگ کے احاطے میں اللہ کو نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ خالق جو ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ خالق ہے، اور وقت جو ہے، سال، مہینہ، گھنٹہ، منٹ، جگہ، زمان، مکان، یہ ساری مخلوق ہے۔ تو اللہ خالق ان سمے ٹائم مخلوق کے اندر نہیں آ سکتا، مخلوق سے باہر ہی رہے گا، تبھی تو وہ خالق کہلائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو سکتا ہے، اور خالق اس کو کہا جاتا ہے جو کسی ایسی چیز کو بنائے جس کا وجود اس وقت موجود ہی نہیں ہے، اس کی ملتی جلتی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں، اس کا کوئی اگزامپل سرے سے ہی موجود نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے خالق۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریبن کا ترجمہ آپ بتا دیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر اس کے بعد جو میں تم کو یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، اس میں تم کو شک ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، کیوں شک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے تو معبود ہی کسی اور کو مان لیا تھا، اور جب محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو تم محمد رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ رب کی طرف سے نہیں، یہ تو آپ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے، جو کچھ بھی ہم اپنے نبی پر، اپنے بندے پر اتار رہے ہیں، محمد رسول اللہ پر اتار رہے ہیں، من القرآن انہ من عند اللہ، کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہم اتار رہے ہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ تم سب کے سب جاؤ، جمع کا صیغہ، سب کے سب جاؤ اور اس کے جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ اس کی جیسی سورہ کیوں میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اے منزل، یعنی اتاری ہوئی سورہ، ومن، یہاں پر جو من مثلی ہے وہ من لی بیان، کیا مطلب ہے؟ یا مثلہ فی البلاغتی، یعنی جو صورت ہے وہ بلاغت میں بالکل اس سورہ کے مثل ہو، وحسن النظمی، اور نظم میں جو ہے وہ مثل ہو، نظم کہا جاتا ہے بالکل ایک ترتیب جو ہوتی ہے سورہ کی، والاخبار عن الغیب، اور غیب کے جو انوکھی باتیں بتائی جاتی ہیں،
مرنے کے بعد کی یا مرنے کے بعد کی یا دنیا کے بننے سے پہلے، اس طرح کی جو اتنی بھی چیزیں ہیں غیب کی، وہ ساری چیزیں جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کریم میں جو جن چیزوں کا تذکرہ ہے، تو اے انسان اگر تم کو شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد خود گڑھ کے لے آ رہے ہیں، تو جاؤ اور اس کے جیسی سورہ لے کر آ جاؤ جس کے اندر غیب کی خبریں ہوں، یا اس کے ترتیب بالکل ایسی ہو، یا اس کے اندر بلاغت فصیح بلیغ ہو، اس طرح کے سورے جا کر کے تم لے کر آ جاؤ۔ اور بس سورہ کہا جاتا ہے، سورہ قطعۃن ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، لہا اول و آخر، جس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ سورہ مطلب ایک ٹکڑے کو ہوتا ہے، لیکن ٹکڑے بھی ایسا نہیں جو ناقص ہوتا ہے، بالکل مکمل ہوتا ہے، شروع سے لے کر اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اقلھا، اور کم سے کم سورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ثلاث آیاتن، جو 3 آیت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو ایک سورہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک چیلنج دے دیا کہ جا کر کے لے آؤ۔ اب جب چیلنج دے دیا گیا تو چیلنج دیے جانے کے بعد اگر کوئی انسان اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ناکامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیلنج اوتھینٹیکیٹڈ ہے۔ ایک تو یہ شکل ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ کسی نے چیلنج دیا اور لوگوں نے اس چیلنج کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے میں نے چیلنج دیا کہ تم کو اگر شک ہے کہ ہم اچھا بائک نہیں چلاتے ہیں تو تم بھی چلا کے دیکھو۔ اب کیا ہوا کہ کوئی انسان میری بات کو نہیں سنا، سب اپنے اپنے گھر چلا گیا، کسی نے بائک کو نہیں چلا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا چیلنج بالکل باطل ہو گیا، میرے چیلنج کرنے نہ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، یعنی میں جھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو مجھے شک ہے کہ میں بائک نہیں چلاتا ہوں تو تم چلاؤ، مجھے دیکھ لو میں چلاتا ہوں یا نہیں، اور لوگ میرے چیلنج پر عمل کرنے لگے، وہ بائک لے آئے، مجھے بیٹھائیں، مجھے چلنے کے لیے مجھ سے سوال جواب کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے، یعنی وہ میری باتوں کو سچ مان رہے ہیں، اسی لیے مجھے آزما رہے ہیں۔ اگر وہ میری باتوں کو سچ نہیں مانتے تو مجھے آزماتے ہی نہیں، میری باتوں کو سچ مان رہے ہیں اسی لیے آزما رہے ہیں تاکہ وہ مجھے جھوٹا ثابت کر سکے، یعنی وہ پہلے سے مجھے سچا مان چکے، اسی لیے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ آزمانا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے پہلے سے ہی جھوٹا مان رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ میری بات کو کیوں مانتے ہو، چلے جاتے۔ تو قرآن کریم کے معاملے میں بھی یہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تو مکے کے لوگوں نے ایسا نہیں تھا کہ چیلنج کو سن کے انسنا کر دیا، بلکہ لوگوں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کیا اور قرآن کے متعلق بہت ساری آیت اس کے مثل لانے کی کوشش کی، پر وہ ناکامیاب ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اکیلے مت کام کرو، اپنے شہداء یعنی اپنے، ترجمہ انہوں نے کیا آلہتکم التی تعبدونہا من دون اللہ ای غیرہ، کس لیے؟ لتعینکم ان کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اکیلے یہ کام مت کرو، اپنے تمام معبودوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم الہ مانتے ہو، ان سب کو لے کر کے آ جاؤ، صرف اللہ کو مت لاؤ، باقی جن کو لانا ہے ان سب کو لے کر آ جاؤ۔ کیوں لے کے آ جاؤ؟ تاکہ وہ تمہارے معاون بن سکے، تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لگا دیا ایک بات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوگے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لو، اور چیلنج کو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد اگر قرآن کریم کے مثل کی چیزیں تم لے کے آ جاتے ہو، تو مثل کی چیزیں جب تم لے کر کے آ جاتے ہو تو تم سچے ہو، اور اگر لے کر نہیں آتے ہو تو تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے شرط لگا دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مثل لے کر آؤ گے، اور اگر تم سچے نہیں ہو تو قرآن کے مثل نہیں لاؤ گے۔ تو یہاں پر قرآن کی دلیل تو ثابت ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے ایک اور چیزیں لگا دی اس میں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مطلب تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو اس کو بھی اس میں شریک کر لو، تاکہ وہ بھی اگر قرآن کریم کے مثل آیت لے کر آ سکیں تو تمہارے الہ سچے ہیں، اور اگر وہ قرآن کریم کے مثل آیت لے کر نہیں آ سکے تو اس کا مطلب تمہارے الہ بھی جھوٹے ہیں تمہاری طرح۔ جس طریقے سے تم جھٹلا رہے ہو اللہ کے کلام کو، اسی طریقے سے تمہارے معبود بھی تم کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک بات بتائی، فی ان محمدن قالہ من عند نفسہ، یعنی اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فافعلوا ذلک، تو کر بیٹھو یہ کام۔ اور کیوں کر بیٹھو؟ فانکم عربیون، تم بھی عرب کے ہو،
फुसहाउ मिस्लहु, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह तुम भी अरबी फसीह अरबी बोलते हो। वलम्मा अजिजु अन ज़ालिक, और जब वो लोग इस चीज़ से आजिज़ हो गए, ऐसा नहीं कर पाए, क़ाल तआला, तो अल्लाह ताला ने कहा, फ़इल्लम तफ़अलू मा ज़ुकिरा, कि अगर तुम नहीं कर पाए जिस चीज़ को मैंने बताया, यानी कुरान के मिसल आयत ले आओ, क्यों नहीं कर पाए? लिइज्जिकुम, अपनी आजिज़ी, अपनी कम इल्मी की वजह से, और इल्म ज़्यादा होता तब भी नहीं, इसलिए कि वो आजिज़ थे अल्लाह ताला के मिसल कलाम लाने से। और इज्जिकुम से मुराद अल्लाह ने उनकी आलियत को भी कह दिया कि तुम्हारे माबूद भी आजिज़ थे। वलन तफ़अलू ज़ालिक, और तुम उसको हरगिज़ कर भी नहीं पाते, अबदन, कभी नहीं, लिज़ुहूरि एजाज़िही, उसके एजाज़ की वजह से, एतराज़न बाई फत्तकू बिल ईमान बिल्लाह, तो अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला पर ईमान लाकर। व अन्नहु लैसा मिन कलामिल बशर, कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, न कि किसी इंसान का कलाम है। किस चीज़ से डरो? फत्तकुल नार, उस आग से डरो। तो कैसे डरोगे? अगर अल्लाह पर ईमान ले आओगे तुम डरने लगोगे, बचने लगोगे। वो नार कैसा है? नारल्लती वक़ूदुहन नास, ऐसी आग है जिसके ईंधन इंसान है, यानी कुफ्फार हैं। वल हिजारतु, पत्थर हैं, का अस्नामिहिम मिन्हा, कि उनकी मूर्तियाँ पत्थर की बनी होती थी, यानी अन्नहा मफरूततुन अल हरारा तुत्तक़दु बिमा दुकिरा ला कन्नारि दुनिया तुत्तक़दु बिल हुतब व नहवी उइद्दत हियत लिल काफिरीन युअद्दबून बिहा जुमलतुल मुस्तअनिफतुन अव हालुन लाज़िमतुन। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब वहाँ तक बात कह दी, तो फिर अल्लाह ताला ने कह दिया, जब तुम भी आजिज़ हो गए, तुम्हारे माबूद भी जिसकी तुम इबादत करते थे वो भी आजिज़ हो गए, तो तुम मान लो, तुम डरने लगो, उस आग से डरने लगो। क्यों डरने लगो? इसलिए कि वो ऐसी आग है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी अल्लाह ने साफ कह दिया कि देखो, जिन पत्थरों की तुम इबादत कर रहे हो वो पत्थर ही मेरी दहकाई हुई आग का ईंधन है। तो यहाँ पर अल्लाह ने इनडायरेक्ट वे में कह दिया काफिरों को कि ये जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि जहन्नम की आग कोई और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये तुम्हारे माबूद नहीं है। अब इतनी खुली दलाइल के बाद भी अगर तुम इन्हीं माबूदों की इबादत करते हो, अल्लाह की बात नहीं मानते हो, कुरान पर शक करते हो, तो उस आग के ईंधन जो है तुम हो और ये तुम्हारे माबूद हैं, ये दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। तुम्हारे माबूद जहन्नम में इसलिए जाएंगे इसलिए कि तुम माबूद की इबादत करते थे, उनको नाहक मानने के बाद भी, और तुम जहन्नम में इसलिए जाओगे कि तुमको इतनी दलीलें दी गई, इतनी चीज़ें बता दी गई, उसके बाद भी तुमने ये सारी चीज़ें नहीं मानी। अब वो कैसी आग है? उइद्दत लिलका, वो ऐसी आग है, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, वो ऐसी आग है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और इद्दत हियत लिल काफिरीन, और उस आग को तैयार किया गया है झुठलाने वालों के लिए, उस आग में सज़ा देने के लिए, झुठलाने वालों के लिए। उसके बाद है, अब ये कुरान का एक सिस्टम है, कुरान करीम का, कि अल्लाह ताला जब सज़ा का ज़िक्र लाते हैं तो जज़ा का ज़िक्र लाते हैं, जब जहन्नम का ज़िक्र लाते हैं तो जन्नत का ज़िक्र लाते हैं, जब काफिरों का ज़िक्र लाते हैं तो ईमान वालों का ज़िक्र लाते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला बैलेंस करते हैं ताकि किसी को ना लगे। और अल्लाह ताला ने पहले क्या किया? पहले अपनी खिलकियत का इजहार किया, उसके बाद जिनकी इबादत वो लोग करते थे अल्लाह ने उनकी हैसियत बयान की, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को बयान किया तो उनके बातिल होने को बयान किया। फिर अल्लाह ताला ने उनके बातिल पर अगर मौत आ गई तो काफिर होकर मरे तो जहन्नम का बयान किया। अब बता रहे हैं, अल्लाह ताला बयान करेंगे ऐसे लोगों की जो ईमान की हालत पर मरे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह बशिर, यानी खुशखबरी दे दी, यानी अखबिर, उनको बता दीजिए किन लोगों को? अल्लदीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया, सद्दक़ू बिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की को सच मान लिया, अल्लाह ताला की बात को माना, ठीक है। वअमिलुस्सालिहात, और जिन लोगों ने अच्छे आमाल किए, मिनल फुरूज़ी वन नवाफिली, जो फ़र्ज थे उनको भी, जो नवाफिल थे उनको भी। अन्न आई बि अन्न लहुम जन्नातिन, कि उनके लिए बागें हैं, जन्नात का तर्जुमा हदाइक, ज़ात शजरिन व मसाकीन,
ان جس کے اندر پیڑ اور قلعے ہیں، تجری من تحتہا جن کے نیچے بہتی ہوں گی، ای تحت اشجارہا و قصورہا یعنی کس کے نیچے بہتی ہوں گی؟ تو اس کے اندر جو پیڑ پودے ہیں یا ان کے جو بڑی بڑی محل ہیں، محل کے نیچے بہتی ہوں گی کیا؟ الانہار نہریں، ای المیہ فیہا یعنی نہریں نہیں بہ رہی ہوں گی، نہر تو ایک جگہ ہے، نہر کے اندر پانی ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہر نہیں بہ رہی ہوگی، مطلب پانی بہ رہا ہوگا لیکن مراد نہر ہوتا ہے، لوگ نہر کہتے ہیں اس لیے نہر، تو نہر نہیں بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ بہتا ہے، اس کا نہر کی تعریف بیان کریں کہ نہر الموضع الذی یجری فیہ الماء کہ نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے، لأن الماء ینہرہ اس لیے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ بہتا ہے یعنی کھودتا ہے، ای یحفرہ یعنی پانی جہاں سے بہتا ہے تو اس کو وہ گڈھا کر کے کھودتا ہوا چلا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ گڈھا جب بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک نہر کی طرح بن جاتا ہے، تو نہر اس کو کہا جاتا ہے۔ والاسناد الجری الیہ مجازن اور نہر کی طرف جو نسبت کی گئی وہ صرف مجازی طور پہ کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نیک لوگوں کا۔ اب دیکھیے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف کہہ دیا کہ وہ انکار کریں گے چلے جائیں گے۔ ایمان والوں کے بارے میں خوشخبری دینے کی جب بات آئی تو یہاں دو باتیں لے آئیں کہ وہ زبان سے تو اقرار کریں گے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن عمل کے ساتھ بھی اقرار کریں گے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات ہر جگہ، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہر جگہ ہے۔ آمنو کہتے ہیں دل کے اقرار کو، اور عملو کہا جاتا ہے اعمال کے اقرار کو، جسم کے اقرار کو، اس لیے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ جسم کے ظاہری ڈھانچے سے ہوتا ہے، اور ایمان جو ہوتا ہے وہ دل کے اندرونی کیفیت کو کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں وائس ورثہ ہیں۔ وائس ورثہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہیں، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس کو کرنے سے یہ کمزور مضبوط ہوگا، اس کو چھوڑ دینے سے یہ کمزور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آمنو اور عملو ہے، انسان کا عمل اچھا تبھی ہوگا جب اس کے اندر ایمان ہوگا، اگر ایمان کے اندر کمی آئے گی تو عمل کے اندر کمی آئے گی، اور اسی کا جسٹ الٹا، عمل کے کمی کی وجہ سے ایمان کی کمی آتی ہے۔ اگر کوئی انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے، عمل کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے ایمان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان دونوں کو بیلنس کیا ہے، مینٹین کیا ہے۔ آمنو وعملو، آمنو وعملو، ایمان لاؤ عمل کرو، عمل کرو اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان لانے کے بعد عمل کرو گے، اور جو عمل ایمان والا عمل ہوتا ہے وہ عمل ہر قسم کی برائی سے پاک ہوتا ہے۔ جو پڑھائی ایمان والا پڑھائی ہوتا ہے، ایمان والا پڑھائی یعنی صاف نیت کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ، اللہ کو مان کر اللہ کے دین کے لیے جو پڑھائی کی جاتی ہے، وہ پڑھائی ظلم سے، صرف پیسے کمانے سے، لوگوں پر اپنا رعب دکھانے، اس چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو محنت، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کام دوسروں کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کرپشن سے خالی ہوتا ہے، وہ غلط چیزوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ جو رشتے اللہ کے لیے بنتے ہیں، ایمان کی وجہ سے بنتے ہیں، ایمان کے لیے وہ رشتہ بنتا ہے، یعنی کوئی انسان نکاح کرتا ہے کہ وہ بچی ایمان والی ہے، وہ بچہ ایمان والا ہے، کوئی غریب ہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوبصورت نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان والی ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے اس نے جو عمل کیا ہے نکاح کا، وہ نکاح جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ایمان کے اندر بھی مضبوطی پیدا کرے گا، اس کے دنیا اور آخرت کو مضبوطی پیدا کرے گا۔ یہ چونکہ عمل الصالحات ہے، نیک اعمال کرو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو، جتنے بھی اعمال ہیں جو اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، جس کو اسلام نے، اس لیے کہ اسلام کوئی غلط اعمال کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، تو جتنے بھی اعمال تم کو اسلام نے کہے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال تم کر گزرو، تو جب وہ اعمال کرنے لگو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہونے لگے گا، اور جب ایمان مضبوط ہونے لگے گا اور جب اس حالت میں تم مرو گے مضبوط ایمان پر، تو اللہ کہہ رہے ہیں بشر الذین آمنو، خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، وہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا، ہم جب ان کو کوئی چیز اس میں سے کھانے کو دی جائیں گی،
اطعموا من تلک، کھلایا جائے گا ان کو اس باغات میں سے کیا، من ثمرۃ رزقا، الگ الگ قسم کے پھل، قالوا هذا الذي اي مثل ما رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ چیزیں تو ہم پہلے بھی کھایا کرتے تھے. قبل سے مراد قبل یعنی جنت میں آنے سے پہلے جو ہم دنیا میں یہ چیزیں کھایا کرتے تھے. لتشابہ ثمارها بقرینۃ، کسی قرینے کی وجہ سے ان کو دنیا کے پھل میں اور جنت کے پھل میں جو ہے کچھ مشابہت لگی، تو یہ کہیں گے ارے کھانے سے پہلے کہہ رہے یہ تو ہم پہلے بھی کھایا کرتے تھے. وَأُتُوا بِهِ یعنی جِئُوا بِالرِّزْقِ مُتَشَابِهًا يُشَبَّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، یعنی ان کو دنیا میں جنت میں جو چیزیں ان کو دی جائیں گی، جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے پاس لائی جائیں گی ایسی چیزیں، ایسے رزق جو دنیا دیکھنے میں تو وہ دنیا دیکھیے یشبہ بعضہ بعض لونا، رنگ روپ میں شکل صورت میں تو ہو سکتا ہے وہ دنیا جیسی ہوں گی، لیکن مختلف ہوگا کس میں، ٹیسٹ میں، اس کے فائدے میں الگ ہوگا، وہ کھانے میں مزہ آئے گا. اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں تاکہ دنیا میں انسان اس کا مزہ لے کر کے جنت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِّنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الْحَيْضِ وَكُلُّ قَدْرٍ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. مَاكِثُونَ أَبَدًا لَا يَفُونُونَ وَلَا يُخْرَجُونَ پر ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہ نعمت فانی ہونے والی ہے نہ اس میں سے وہ ہمیشہ کبھی نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے بارے میں بتا دیا، پھر بتایا کہ ان کے لیے ان کی پاک صاف بیویاں ہوں گی جو حور کے شکل میں بھی ہوں گی، اور ان کی اپنی جو حقیقی بیوی دنیا میں تھی اگر وہ جنت میں جاتی ہیں تو وہ بیویاں بھی ان کے پاس ہوں گی. اور یہ ایسی بیویاں ہیں، یہ ایسی عورتیں ہوں گی جو دنیا کی جتنی گندگیاں ہیں، بیمار ہونا، کمزور ہونا، حیض، نفاس، یہ ساری کی ساری چیزوں سے یہ سب پاک ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تم اس میں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، وہاں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، وہاں تم سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، وہاں تم پر کوئی سختی، کوئی تنگی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ نے پہلے ڈرایا، پھر بعد میں پیار سے سمجھایا کہ تم کم سے کم اگر ڈر کر نہیں سمجھ رہے تو کم سے کم ان نعمتوں کی لالچ میں تو اللہ کو اپنا لو، اللہ کو ایک مان لو. تو یہاں تک آپ کا ایک جو ہے اس درس میں ہو گیا. انشاءاللہ چونکہ اگلے جو یہاں سے جو آیت ہے وہ الگ ٹاپک پہ ہے تھوڑا، تو اس کو ہم لوگ انشاءاللہ کل کر لیں گے. ابھی کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. کچھ کوئی چیز ایسا ہو، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں سمجھاؤں، کچھ ایسی چیز ہو جو چھوٹ گئی ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیں، مجھے بتا دیں تاکہ مجھے آئیڈیا رہے کہ اگلے ویڈیو مجھے کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.